بندے کا اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا سب سے آسان اور سب سے بہتر ذریعہ نماز ہے، اور یہ تمام فرائض میں سب سے اہم فرض ہے جسے ہر حال میں ایک بندے کو ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز نہیں ادا کرتا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے سخت عذاب اور نہایت مشکل ترین سزا متعین ہے۔ دنیا میں بے نمازی کو کئی طرح کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کی عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کے چہرے سے پرہیزگاروں، نیک لوگوں، صالح اور متقی لوگوں کی جو علامت اور پہچان ہوتی ہے وہ نورانیت چھین لیتا ہے اور اسے بے نور بنا دیتا ہے۔ تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہیں دیتا ہے، کیونکہ اجر و ثواب اس عمل پہ ملتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور رضا حاصل کیا جائے، اور فرض کو چھوڑ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کر دے، اللہ کے رضا کا مستحق بنا دے۔ اس لیے بے نمازی کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہیں دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کی کوئی دعا اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچتی ہے، یعنی اللہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ نیک لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں میں بھی بے نمازی کی دعاؤں کا کسی طرح کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیا کی سزائیں۔ بے نمازی شخص جب موت کے منہ میں جانے لگتا ہے، یعنی جب اس کی موت قریب ہو جاتی ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں عمومی پہچان بے نمازی کی یہ ہے، یعنی بے نمازی کو ایسے وقت میں جو سزائیں دی جاتی ہے وہ یہ کہ نیک، صالح، پرہیزگار لوگ جس عزت کے ساتھ موت کے گھاٹ اترتے ہیں، موت کا سامنا کرتے ہیں، بے نمازی اس عزت کے ساتھ موت نہیں پاتا ہے، یعنی بے نمازی کی موت نیک لوگوں کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ دوسری سزا موت کے وقت بے نمازی کو یہ دی جاتی ہے کہ وہ بھوکا مرتا ہے، اور تیسری سزا روح نکلنے کے وقت اسے ایسی سخت ترین اور شدید پیاس لگتی ہے کہ اگر کوئی سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دے تو اس سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر میں بھی بے نمازی کو سکون نہیں ملتا ہے، بلکہ اسے طرح طرح کے عذاب قبر میں بھی ملتے ہیں۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ کر اپنا وقت گزارتا ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔
اسی طرح بے نمازی پر اس کی قبر میں ایک نہایت ہی ڈراونا اور بڑا سا سخت سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، بچھو اس کے قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں جو اسے ڈنک مار کر تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ قبر اس کو دونوں طرف سے دباتی رہتی ہے، جس سے اس کی پسلیاں داہنے سائڈ کی بائیں طرف نکل جاتی ہے اور بائیں طرف کی پسلیاں داہنے طرف نکل جاتی ہے۔ اس طرح قبر میں بے نمازی کو بڑی سخت سزا ہوتی ہے۔ قیامت میں بھی بے نمازی بڑی سخت مشکلوں کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی پر ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاتا ہے۔ بے نمازی جب اپنے اعمال کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نگاہ غضب سے دیکھتا ہے، اور وہ نگاہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ بے نمازی کے چہرے کا گوشت ڈر کے مارے جھڑ کر گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کا حساب نہایت سخت اور دشوار بنا کر کے لیتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی ایک وادی جس کا نام ویل ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ وادی اس قدر سخت عذاب والی ہوتی ہے کہ جہنم خود اس وادی سے یعنی اس کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ تو یہ بے نمازی کی سزائیں ہیں۔ اب فیصلہ ہم انسانوں کو کرنا ہے کہ ہمیں بے نمازی بن کر کے زندگی گزارنا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اس کی بندگی کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اللہ کے بندوں کے بھی محبوب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرماتا ہے، موت کے وقت بھی عزت کی موت دیتا ہے، قبر میں بھی آرام عطا فرماتا ہے، اور قیامت میں حساب کو آسان کر دیتا ہے، اور پھر جنت میں ایک بڑی نعمت سے نوازتا ہے۔